کہتے ہیں میں جن کے گھر قید تھا وہ غریب آدمی تھے. عرب میں کوئی بندہ تھا جو شام کو روٹی کھاتا تھا, اناج ملتا نہیں تھا, غریب لوگ کھجور کھا کے دودھ پی کے سو جاتے. روٹی جب آتی تھی تو بچے دلچسپی سے لپکتے تھے کہ کھانا آیا ہے, روٹی آئی ہے. کہتے مجھے حضور نے جس گھر میں بندہ ہوا تھا, نبی پاک کی نصیحت تھی لوگوں کو قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. ابو عزیز کہتے ہیں کہ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں قید تھا, وہ سویرے مزدوری کرنے جاتے, شام تک محنت کر کے 2 روٹیاں کما کے لاتے, لیکن وہ 2 روٹیاں مجھے کھلا دیتے, اپنے بچوں کو کھجور اور دودھ پلا کے سلا دیتے. میں ان سے کہتا یار میں تمہارا قیدی ہوں, کوئی مہمان تھوڑا ہوں, اور پھول اور گھی شکر لے کے نہیں تلوار لے کے لڑنے آیا ہوں, یہ تمہارا کیا رنگ ہے؟ تو وہ فرماتے ہمیں لمبی باتوں کا نہیں پتا, ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, تو لہٰذا ہم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں اس سے کیا کر, حضور نے کہا اچھا سلوک کرنا ہے. ابو عزیز کہتے ہیں جب میں روٹی کھاتا تھا اور محنت مزدوری سے کما کے لاتے تھے اور ان کے بچے دودھ کھجور پہ گزارا کرتے تھے تو میں رویا کرتا تھا, اور میں کہتا تھا جو دین کے بارے میں کفر نے بتایا تھا وہ اور تھا, جو بتایا تھا وہ اور تھا, اور جو میں نے دیکھا ہے یہ تو اور ہے, جو میں نے عملاً دیکھا ہے یہ تو اور. آپ کے جذبات ہوں, آپ کے خیالات ہوں, آپ کی اچھائی لوگوں کو قائل کر لے. دیکھو میرے عزیز, آ جاتے ہیں لوگ, ان کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں, لوگوں کو کہا جاتا ہے مولوی خطرناک ہوتے ہیں, یہ بڑا ڈرونا سبجیکٹ ہے, اس کے قریب نہ جانا. کہا جاتا ہے کہ جناب وہ دیندار طبقہ, کیا کریں اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, اس کو جس طرح کسی نے گائیڈ کیا اس طرح وہ گائیڈ ہو گیا. اب اگر آپ کے جذبات بھی اس کے لیے جارحانہ ہوں گے تو اسے پناہ کہاں ملے گی؟ آپ کو اس کو بتانا ہے کہ بات کچھ اور ہے, رنگ کچھ اور ہے, تجھے جو پڑھایا گیا ہے وہ بات اور ہے اور یہاں وہ رنگ اور ہے. حضرت فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں بھی فتح مکہ کے موقع پہ نا اپنی تلوار کو, اپنے خنجر کو تیار کر کے اور بغل میں دبا کے اور چادر اوڑھ کے گیا تھا کعبے کا طواف کرنے کہ حضور میرے قریب سے گزریں گے تو معاذ اللہ شہید کر دوں گا. لیکن اللہ نے تو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا اپنے نبی پاک کو, میں شہید کر دوں گا. کہتے میرے ہاتھ میں خنجر تھا, بغل میں تلوار تھی, خیال تھا طواف کرتے کرتے سارے لوگ مسجد آتے ہیں, پر یہ ضروری تو نہیں سارے اچھی نیت سے جائیں, کچھ اور نیتیں لے کے بھی آتے ہیں, اپنے اپنے ارادوں سے بھی آتے ہیں. خنجر لے کے آیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے, اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, حضور جان چکے ہیں کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں, تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے تو فضالہ ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ فضالہ ہوں. تو فرمایا بول نہ جو دل میں چھپا کے آیا ہے. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کہا نا جدھر تو آیا ہے. تو فضالہ کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں, میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. تو حضور فرمانے لگے چل پھر استغفار ہی کر لے. گویا حضور نے یہ نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے, بات اس طرح کی کہ تو استغفار پڑھ لے, پھر اپنی پچھلی بات سے توبہ کر لے. فضالہ کہتے ہیں یہ کہتے کہتے حضور نے دستے کرم اٹھایا اور اپنا مقدس ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا, سارا کفر, سارا نفاق, سارا شرک نکل گیا. مجھے کائنات میں سب سے پیارا چہرہ ہی مدینے والے رسول کا نظر آنے لگا. قدموں پہ آ گیا, میں غلام بن گیا نبی پاک کا. وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک عورت تھی جس سے میرے شناسائی تھی, تعلقات تھے, میں کبھی اس سے ملتا تھا. میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا, میں نے توجہ کوئی نہیں کی. پھر کہنے لگی تو وہی فضالہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں میں وہ نہیں, اب میں مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا سامنے والے کے بارے میں رویہ دیکھیں نا, آپ ایک بات کو سمجھ لیں, اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا, اس میں تھوڑی سی نا وسعت آ جاتی ہے چیزوں میں. بڑی سخت بات بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اگر آپ ایک بردبار آدمی ہیں اور آپ کوئی فضل والے ہیں, تو پھر مجھے ایک دوست نے کہا, ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے, وہ آج کل نہیں آ رہے. تو اس کے جواب میں کئی دلائل ہو سکتے تھے, وہ بڑا مصروف ہو گیا ہے, وہ بس اسی طرح کا ہے, بے وفا نکل آیا ہے. تو میں نے ان سے کہا یار ہم کوئی اتنے بڑے لوگ ہیں کہ روز ہی کو یہاں آئے, ٹھیک ہے جب جی چاہا آ گیا, جب نہیں چاہا تو نہ آیا, اس میں کیا کوئی ایسی بات, کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیا نہیں آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے. وہ بندہ دیکھتا ہی رہ گیا میرا چہرہ. ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے. تو میں نے ان سے کہا میں اتنا بڑا بندہ ہی نہیں, انہوں نے نہیں کی ہوگی, ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے مجھے ڈسکس کرنے کا, میں چھوٹا آدمی ہوں, وہ مصروف آدمی ہے. انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کی ہے. اور میں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں. کہنے لگے کی ہے. میں نے اگر کی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جی تو میں آپ کے ساتھ ہوں. پھر میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ تھے تو مجھے بتانے نہ آتے, اگر آپ سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر میری وکالت کر دیتے. آپ تھوڑا نرم رہیں, تھوڑا حوصلہ کریں, چیزوں کو سہنا سیکھیں. اگر آپ ہر وقت رد عمل پہ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو لوگ کمزور کر دیں گے, بزدل ہو جائیں گے. دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جسے چڑھایا جا سکتا ہے, جس بندے کو غصہ دلایا جا سکتا ہے, جو استعمال ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. کیوں اس طرح کا لہجہ اختیار کریں کہ جس کا دل کرے کوئی نئی بات سنائے اور ہمیں استعمال کر کے گزر جائے؟ کبھی نہیں. آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو, رنگ اتنا بڑا ہو, طبیعت اتنی بڑی ہو
میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، مرید بھی ہوئے، بعد میں بگڑ گئے وہ کسی وجہ سے، آنا جانا چھوڑ دیا. حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا حضور وہ نہیں آتے تو اب وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو بڑی باتیں بھلی لگتی ہیں، بعض لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں. تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب توبہ کرو، کیوں گمراہ ہو جائیں، میں کوئی معیار ہدایت ہوں؟